یہ کیا بات ہوئی پروگرام میں ہوں عبدالستار خان. میرے ساتھ آج مہمان اکلوتے مہمان ہیں ضمیر حیدر صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور ایک زمانے میں ایک معروف ٹی وی چینل میں پروگرام بھی کرتے تھے. پتہ نہیں کیوں پروگرام بند ہو گیا, مجھے نہیں پتہ, اس کا بعد میں بات ہوگی کہ دھرنا ختم ہوا اور تدفین بھی ہو گئی. لیکن یہ دھرنا جو شیعہ کمیونٹی کا دھرنا تھا, یہ تاریخ میں بھی اس کا ایک ذکر ہے. 1980 میں ایک تاریخی محاصرہ ہوا تھا جسے اسلام آباد محاصرہ کا نام دیا ہے, سیج آف اسلام آباد. جب اسلام آباد پہ پاک سیکریٹریٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا شیعہ کمیونٹی کا, اس وقت معاملہ تھا زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. ضیاء الحق کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ایک ISI کے تھے برگیڈیئر ترمیزی صاحب, جن کی کوششوں کی وجہ سے وہ درمیانی رابطہ بنے اور یہ ضیاء الحق صاحب کو وہ ترمیم کرنی پڑی جس کے لیے شیعہ کمیونٹی کا دھرنا تھا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لشکر جھنگوی, جب بھی اپنا ہزارہ کمیونٹی کی بات ہوتی ہے, جب بھی ہزارہ کمیونٹی دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہے تو لشکر جھنگوی کا ذکر آتا ہے اور لشکر جھنگوی اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ لشکر جھنگوی جو ہے وہ پیداوار ہے پنجاب کی, جہاں پر وہ پروان چڑھی اور جوانی کو دیکھا اور ابھی تک جوانی کو دیکھ رہی ہے. لیکن کارروائیوں کے لیے انہوں نے بلوچستان کا انتخاب کیا اور بلوچستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی کا انتخاب کیا, معصوم لوگوں کا انتخاب کیا. اس پہ بھی بات ہوگی اور یہی بات کریں گے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں کیا کر رہا تھا جب لشکر جھنگوی پروان چڑھ رہی تھی. اور ایک عجب بات ہے کہ اسی کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ وہ اس وقت IG بلوچستان ہیں. اس کے علاوہ بات ہوگی کہ سمیع الحق صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب نے اپنے آپ کو امن مذاکرات سے باہر کر لیا, اس کی وجوہات پہ بات ہوگی. ضمیر حیدر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ضمیر حیدر صاحب, آپ کو یاد ہوگا شاید وقت آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرتے تھے, اب بھی گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرتے ہیں نا, آن گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں نا؟ جی جی بالکل, اب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رپورٹر ہی رہتا ہے, یہ تو بات ہے, چاہے وہ اینکر ہو جائے کچھ ہو جائے, وہ رپورٹر ہے تو رپورٹر ہی رہے گا. تو جو میں نے شروع میں اپنی بات کی تھی, اوپننگ کی تھی کہ 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں ایک تاریخی دھرنا ہوا تھا, وہ بھی شیعہ کمیونٹی کا ہوا تھا اور محاصرہ ہوا تھا. آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اسلام آباد میں ہی تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک ہاکی گراؤنڈ ہوتا تھا, اب تو وہاں پہ 7th ایونیو گزر رہی, وہاں سے ہاکی گراؤنڈ ہوتا تھا اور وہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا G7 اور G6 سیکٹر کے درمیان میں. اور وہاں پہ انہوں نے بہت ایک بڑا ایریا کور کیا, 1 لاکھ افراد کا شامیانے لگا کے, اور بہت بڑا ایک تھا. اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر یاد ہو کہ جب وہ بڑھ رہے تھے سیکریٹریٹ کی طرف, تو وہاں سے شیلنگ میں ان کا ایک جو ساتھی تھا, ایک وہاں پہ وہ ایک شیل لگنے سے وہاں پہ شہید بھی ہوا. اور ابھی بھی جب بھی وہاں سے جلوس گزرتا ہے محرم کا, تو وہاں پہ وہ رک کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے لیے. تو وہ ایک بڑا یادگار واقعہ تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ منظم ہی رہنا چاہتے تھے اس وقت, جہاں تک مجھے یاد ہے. میں چھوٹا تھا کافی, جو کہ آپ شاید نہ مانے, لیکن میں تھا. تم ضمیر حیدر صاحب آپ کبھی چھوٹے بھی تھے؟ بالکل. تو وہ ستار خان جب سیکریٹریٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا, تو وہ ایک ہیڈ لائن تھی, انٹرنیشنل ہیڈ لائن, کہ پاکستان کا جو ہارٹ تھا بیسیکلی, جہاں سے پوری مشینری پاکستان کی چل رہی تھی, آفیشل مشینری کا گڑھ تھا سیکریٹریٹ, اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور ایک دن کے لیے اس کو بالکل پیرالائز کر دیا گیا تھا. تو وہ ایک واقعہ تھا. لیکن بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک شخص اس وقت یاد آ رہا ہے, وہ ابھی بھی زندہ ہے, اس کا نام ہے چاچا لائیا. فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں, چاچا دوبارہ بتائیں. چاچا لائیا. اچھا, وہ سنی, یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, جو بھی ہے, لیکن وہ سنی. اور اس میں آپ کو یہ اس بات میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ سیکٹیرینزم کہاں سے آ گیا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ذات برادری جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی, اور شیعہ سنیوں کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں, اور انٹر میرجز ہوئی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی ہوتی ہیں, ابھی بھی ہیں. لیکن اب خوف کے اندر رہتے ہیں لوگ. اس وقت وہ چاچا لائیا کا میں آپ کو بتاؤں کہ چاچا لائیا جو ہے وہ 11ویں شریف کا ختم بھی دیتا ہے. مزدور آدمی, لیکن میں نے جب بہت بچپن میں دیکھا ان کو, تو بچپن کا ذکر آپ بار بار نہ کریں. میں دیکھیں نا, میں چھوٹا تھا, میں بچپن کا ذکر آپ بار بار نہ کریں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اب بہت بزرگ ہو گیا, اور ابھی بھی اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ گاؤں میں, یا وہ کیونکہ جو ٹالی کا درخت تھا وہ تو اب سوکھ گیا تھا, تو اس کی جگہ وہ نیم اس نے لگائی تھی, تو اس کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہوگا چارپائی پہ, بہت موٹی سی اینکیں لگا کے. اور وہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے, کیونکہ وہ خبریں بہت شوق سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے خبریں, تو میں اس
پہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جب 10ویں محرم کو تعزیہ نکلتا تھا اس گاؤں میں تو وہ تعزیہ اٹھایا کرتا تھا. ابھی بھی جب تک اس میں صحت تھی طاقت تھی تو وہ تعزیہ اٹھایا کرتا تھا. اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا, سنی تھا وہ. سنی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب اس معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ اس طرح گھس گئی ہے جس طرح ایک ناسور جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے, ایک وائرس کی طرح پھیل رہا ہے یہ. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بڑی خطرناک چیز ہے. روکنے کی جسارت کر سکتا ہوں, کیوں مہمانوں سے میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ کو روکنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ بالکل بالکل. روکنے کی جسارت کی جو کوئی وجہ ہوگی تب میں جسارت لینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ضمیر حیدر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اوپننگ میں نے بات کی تھی کہ لشکر جنگوی کا جو گڑھ ہے, جہاں سے وہ نکلی ہے, جہاں سے وہ ان کے وہ پودے نکلے ہیں, جہاں سے انہوں نے پروان چڑھے ہیں, وہ ہے پنجاب. اب ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ واردات کے لیے, اپنی وارداتوں کے لیے انہوں نے کیا بلوچستان کا انتخاب, اور وہاں بھی ایک معصوم ایک کمیونٹی ہے, ہزارہ کمیونٹی ان کو ٹارگٹ کیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک صوبے کی پیداوار ہے, وارداتیں وہ دوسرے صوبے میں ایک مخصوص صوبے میں جائے کرتے ہیں اور اس کی جو ہے ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں. نہیں ویسے ستاخن پریزنس تو ان کی سندھ میں بھی ہے, کراچی میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے جس میں لشکر جنگوی نے کلیم کیا جو شیعہ لیڈرز مارے گئے ہیں. پھر گلگت میں جو واقعات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ بھی انہی کے آف شوٹس تھیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پہلے لشکر جنگوی نہیں تھی, یہ پہلے یہ کچھ اور تھی جو بینڈ آؤٹ فٹ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک نیا نام سے رجسٹر کر کے لشکر جنگوی بن گئی. اور آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ آپ لاہور میں رہ کے آپ نے رپورٹنگ کی. آپ نے کیسے یہ اندازہ کر لیا کہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے, مجھے پتہ ہی نہ ہو؟ نہیں, میرا اندازے پہ بات ہے, لیکن آپ کو اپنے اندازے پہ یقین ہے محکم. ہاں بالکل, کہ میرا اندازہ تو آپ کا اندازہ. آپ نے جو رپورٹنگ کی ہے پنجاب میں رہ کے, لاہور میں خاص طور پہ رہ کے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح پنپتی رہی, پلتی رہی, اور ساری دنیا نے اس وقت دیکھا کہ کون کون سی پارٹیاں ان کو اپنے مفادات کے لیے جو ہے ان کو پالتی رہیں پارٹیاں. اور ابھی بھی اگر آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں جو مین سٹریم کی سیاسی جماعتیں تھیں, بالکل بالکل. اور ابھی بھی جو پچھلے انتخابات تھے اس میں بھی ایک باقاعدہ جو سابق حکومت میں بھی وزیر تھے ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کو جا کے بولو کہ بھائی ہمیں الیکشن میں سکون سے ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے. باقی سارے میں تھریٹ تھی نہیں. اگر وہ وزیر جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, وہ جو وزیر تھے ان کو جب یہ کہا گیا کہ ان کو جا کے آپ کہیں کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے, ہمیں الیکشن لڑنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھیڑنا کچھ نہ, ہم نے جلسے کرنے ہیں, بڑے بڑے لوگ اجتماع کرنے ہیں, ہم نے ووٹ مانگنے ہیں, ہم نے اپیل کرنا ہے لوگوں کو. تو اگر آپ بیچ میں آئیں گے تو لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے. لیکن میری بات سنو, ان ریٹرن انہوں نے کیا کہا؟ ان کو ریٹرن بھی تو کہا ہوگا نا, آپ ہمیں یہ فیور دے دیں, ہم آپ کو یہ فیور دے دیں. انہوں نے جب کہا کہ ہم پاور میں آ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, جو آپ کی دلی خواہشیں ہوں گی وہ پوری کر دیں. اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ ساری ان کی دلی خواہشیں پوری کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے آفٹر آل بارگین جب کرتے ہیں نہیں تو اس میں کیا یہ بھی تھا کہ لین دین تو ہوتا ہی ہے. اس میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم آپ کے علاقے میں کچھ نہیں کریں گے, پنجاب میں کچھ نہیں کریں گے, کہیں اور جا کے کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھ لیں. اب دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً, کیونکہ اگر وہ بلوچستان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ وارداتیں کر رہے ہیں اور پھر دیدہ دلیری سے مانتے بھی ہیں کہ ہاں ہم نے کیا. بریک پہ چلا جاؤں, آپ کو اعتراض کوئی نہیں؟ نہیں بالکل, یہ آپ کی ضرورت ہے. جی بریک پہ چلتے ہیں, سٹے ود اس. خوش آمدید. ضمیر جعفری صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی. میں ابھی جعفری نہیں بنا, ابھی میں صرف ضمیر حیدری ہوں. میرا پتہ نہیں کیا, مجھے پتہ نہیں چلتا, میں ارشد شریف کو ارشد پرویز کہتا ہوں, کچھ اور ضمیر حیدر کو ضمیر جعفری کہہ دیا. آپ نے کیا ابھی تک جعفری؟ یہاں پہ لوگ گریجولی کچھ نہ کچھ بنتے ہیں نا, تو میں ابھی جعفری نہیں بنا. ابھی نہیں بنے آپ کو بننا بھی نہیں چاہیے. حیدر میں ہی کافی زور ہے, کافی طاقت ہے. اور ضمیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس آپ بات کر رہے ہیں نا جن دو پارٹیوں کے درمیان, کے لشکر جنگوی درمیان اور اس وقت کی جو حکومت تھی, پنجاب کی حکومت تھی, اس کے اہم سربراہ کے درمیان. لیکن اس میں ایک اور بات ہے جو تاریخی طور پر, میں اگر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بات میں نے کیوں کی, یہ ایک باقاعدہ مجھے ڈپلومیٹک نے بتایا, ڈپلومیٹک سورسز میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا, میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور یہ الیکشن سے چند دن پہلے انہوں نے بتایا. اگر آپ اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے, اگر آپ ان کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے تو کیا آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں آپ کی بات کو یقین کرنے یا نہ کرنے پہ تیار ہوں گا؟ دیکھیں, جب انہوں نے الیکشن سے پہلے جب یہ انہوں نے بات مجھے بتائی کہ یہ ہو چکی بھی ہے, ڈیل ہو چکا ہوا ہے, آپ دیکھیے گا اٹ ول بی
कंप्लीट पीसफुल इलेक्शन जो उस वक्त इलेक्शन की जो इलेक्शन की सूरत हाल से पता चलता है कि उनका इलेक्शन जब हुआ तो पता वहां से वो चीजें का अंदाजा हो जाता है कि कितने आराम से इलेक्शंस रैलीज हो रही थी, वो कर रहे थे पंजाब में खास तौर पे एक दो के साथ, बाकी सूबों में तो किसी को इस तरह से वो करने नहीं दिया गया। तो उसमें मैं ये बात करना था कि जिस लश्कर जंगी की बात करते हैं उसी के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि एक जगह इन दो जमातों के दरमियान कुछ तय होता है, अंदरूनी खाना तय होता है ना, क्योंकि ड्राफ्ट थोड़ी है, MOU थोड़ी है जो साइन हुआ हुआ है जिसका डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा, हम नाजरीन को भी दिखा रहे होंगे, आपसे भी बात कर रहे होंगे। लेकिन इसी लश्कर जंगी के साथ इनके जो रूए रवा हैं लश्कर जंगी के, उनका नाम है मलक इसहाक। अब मलक इसहाक से जो मेरे पास इतला आता है कि मलक इसहाक के साथ भी जब वो दौरान असीरी उनके साथ भी कोई गुफ्तो शनीद होती रही थी, वो भी इन्हीं की होती रही थी, पंजाब हुकूमत की होती रही थी, जिसकी तरफ आपका इशारा था। अब उसमें ये कहने का मतलब है वो क्यों हो रही थी, वो इसलिए नहीं हो रही थी कि उसमें इलेक्शन नहीं था, ये काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। उसमें ये था कि इनको खदशा था कि शरीफ बरादरों को खदशा है मलक इसहाक की तरफ से, क्योंकि जो पहला टेन्योर गुजरा था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उसमें ये हुआ था कि 40-50 के करीब लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा के कोई पुलिस इनकाउंटर में बंदे मारे गए थे, जिसको फेक पुलिस इनकाउंटर किया कहा जाता है। तो वो दिल में बात रख के बैठे हुए थे मलक साहब, तो इनको भी खदशा था कि शहबाज शरीफ बहुत एग्रेसिव था, वो एग्रेसिवली चले, लेकिन बाद में उनको खदशात भी लाहक हो गए कि मलक इसहाक साहब जो उस वक्त भी जेल में थे, आज भी जेल में हैं, उन्हें खदशा था कि मलक इसहाक साहब ने भी कहीं से ये कहा था कि जी आपने इन बच्चों को मारा है, नाजायज मारा है, और फिर देखी जाएगी, फिर पेबैक टाइम आएगा। हाँ, देखी जाएगा मतलब आप समझते हैं ना। अब देखी जाएगा जवाब में इन्होंने पार्लेज नेगोशिएशन शुरू की कर दिए कुछ दरमियानी लोगों की वजह से, जो दरमियानी लोग थे जो यहाँ भी थे, इनके साथ भी उनका एतमाद का रिश्ता था और लश्कर मलक इसहाक के साथ भी एतमाद का रिश्ता था। लेकिन ये बात बन नहीं रही थी, कभी मलक इसहाक मान जाते थे, कभी नहीं मानते थे। तो एक जगह तो ये अपनी एक तरह की डील करते हैं, लेकिन दूसरी जगह अपनी जान को इनको खतरा वहीं से है जहां से अपना हजारा कम्युनिटी को है। बिल्कुल देखें, लेकिन अब बात यह है कि ये तो चलें पुरानी बातें होंगी, अभी तक चल रही हैं। नहीं, आज मैं मानता हूं कि चल रही होंगी नेगोशिएशन, कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती है, क्योंकि इनका एक राउंड नहीं हुआ था, इनके बेशुमार राउंड हुए थे। जेल में मुलाकातें होती थी, दरमियानी लोग जिनका मैंने जिक्र किया वो जेल में जाके मलक इसहाक से गुफ्तगू करते थे, और बाद में आके इनको बताया जाता था कि जी मलक इसहाक साहब तो टल नहीं रहे, या मलक साहब मान रहे हैं, या मलक साहब फिर दोबारा मुकर गए। तो ये दो पैरेलल चीजें हैं ना। देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक मजहबी ग्रोह या मजहबी जो भी आप समझ लें कि एक आउटफिट जो है उसके दरमियान था। अब जो सूरत हाल है वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेक्टेरियन जो बढ़ती हुई वायलेंस है, सेक्टेरियनिज्म, इसको किस तरह अरेस्ट किया जाए इस सिचुएशन को, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए निस्बतन। अगर आप समझें कि तालिबान वो भी यकीनन है एक बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन ये जो है क्योंकि ये किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं रूट्स जो हैं वो लेफ्ट राइट पे जाके मिलती हैं। अब लश्कर जंगवी अगर अपनी वारदातें जाके बलूचिस्तान में कर रहा है तो तालिबान की भी सपोर्ट है उनको, तालिबान के साथ भी वो मिले हुए हैं, क्योंकि वो एक जो उनका जो अच्छा ज़मीर यहाँ पर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो है ना मेरे ज़हन में आ रही है। जो इफेक्टिव इदारा है वो अब तक कहा जा रहा था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि पहले CID हुआ करता था पंजाब। अब मैं आपको, मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पिछले कुछ सालों से क्या करती रही है, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम नहीं कर रही थी, वो बल्कि बड़ी अचंभे वाली बात है कि वो काम क्या कर रही थी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो कर ये रही थी कि चीनी का बहरान आया हुआ है, वज़ीर आला पंजाब, खादमे आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं कि यार चीनी का बहरान। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रोज़ाना बुनियाद पे जो डेली डिस्पैच रिपोर्ट होती है उसमें चीनी के नर्ख भेज देते थे कि ये चीनी का नर्ख इस इलाके में ये है, इस इलाके में। दूसरी एक चीज़ है बिजली का लोड शेडिंग। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जब बिजली की लोड शेडिंग की रिपोर्ट भेज रही है वज़ीर आला पंजाब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और अपना चीनी के नर्ख भेज रही है कि इन इलाकों में चीनी इस हिसाब से बिक रही है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम ये तो नहीं था कि वो चीनी के नर्ख की रिपोर्ट भेजे। अब खादमे आला साहब जो वो भी सतार खान, अगर चीनी में चीनी कम हो जाती तो दहशतगर्दी बढ़ जाती। देखें, जितना मीठा डालेंगे उतना
مطلب جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا زیادہ ہوگا تو چینی, اور اگر بجلی نہیں ہوتی تھی تو پھر دہشت گردی بڑھتی. تو اب یہ کہ آپ معرفت کی باتیں شروع کر دیں کہ چینی کا ٹیررزم کے ساتھ کیا تعلق ہے. جی چینی کے جب ان کو کاؤنٹر ٹیررزم اگر ان کو کسی کام پہ لگایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لگایا ہوگا. خادم اعلیٰ صاحب نے ان کو کام پہ لگایا تھا کہ مجھے سیکٹیرینزم پہ رزلٹ چاہیے. اس کے بعد خادم اعلیٰ صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ خادم اعلیٰ صاحب انہیں روک سکتے تھے کہ یار ڈیلی ڈسپیچ رپورٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میرے پاس بھیج رہا ہے, بجلی کے نرخ, بجلی کی صورتحال بتا رہا ہے, لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بتا رہا ہے اور چینی کی نرخ بتا رہا ہے مجھے. تو خادم اعلیٰ صاحب کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ صاحب نے سیاست کی ہے, کوئی آلو چھولے کی ریڑھی تو نہیں لگائی رکھی انہوں نے اتنے عرصہ. خادم اعلیٰ سیاست میں کچھ سمجھ کر یہ خادم اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آپ کر کے رہے ہیں, آپ نے تو ٹیررسٹوں پہ اپنا وہ کرنا ہے, آپ نے تو سیکٹیرینزم پہ نظر رکھنی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجلی پہ نظر رکھ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ پہ رکھ رہے ہیں, چینی پہ نظر رکھ رہے ہیں. یہ کور آپریشن بھی تو ہو سکتا ہے. آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی صرف چینی کور آپریشن, یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک آپریشن تھا, سی اے کا آپریشن تھا, ایف بی اے کا آپریشن تھا, کور تھا, ایک اور کور تھا, پھر اس کا چینی کا کور تھا, پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کور تھا. اور ایک اس میں انٹرسٹنگ بات ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب بجلی لوڈ شیڈنگ کی رپورٹ کر رہا تھا وزیر اعلیٰ کو, جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چینی کے نرخ بھیج رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, اس وقت آپ کو پتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کون تھا؟ آئی جی بلوچستان. کیا بات, یہی آئی جی بلوچستان مشتاق سکھیرا صاحب, جن کے صوبے میں لشکر جھنگبری دندناتی پھر رہی ہے, یہی آئی جی بلوچستان مشتاق سکھیرا صاحب اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے پنجاب میں. ان کو پالا نا, یہاں پہ چینی کھلا کھلا کے پالا, میٹھا کیا. اب دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا, پنجاب میں میٹھا کیا اور وہاں پہ کڑوا کر دیا, کڑوا پن نکل رہا. لیکن ہونا کیا چاہیے تھا اگر اصولاً دیکھا جائے ضمیر, ہونا یہ چاہیے تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو جو شخص لیڈ کر رہا تھا, جو اس کا سربراہ تھا, وہ جتنا عرصہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں رہا اور لشکر جنگبی کا اس کا تھا, اس کو وہ آئی جی بلوچستان لگا جائے, اس کی ایکسپرٹیز کا لیول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم سے کم یہ سچویشن نہ ہوتی. سچویشن ضرور ہوتی لیکن یہ سچویشن نہ ہوتی. وہاں کوئی ایسے آئی جی لگے ہوتے جنہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کبھی سرو نہ کیا ہوتا تو بات تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہوتی. لیکن اس وقت بات, لیکن یہ دیکھیں, میں آن دا سیریس نوٹ ستار خان, یہ سچویشن جو ہے نا اتنی اب آسان نہیں رہی. آپ ایک آئی جی کو بلیم نہیں کر سکتے, وہ آئی جی بلوچستان ہے. میں بلیم نہیں کر رہا, میں اتفاقات کے ایک عجیب کھیل کی بات کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں اور ان کے صوبے میں وہی ایک بینڈ آؤٹ فٹ جو ہے وہی زیادہ ایکٹیو ہے اور ایک معصوم ہزاروں کو مار رہی ہے. یہی بات ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب اتنی آسان نہیں ہیں. تو کیا کہا جاتا تھا جب آپ جب اینکر تھے, تو کیا جب بریک لیتے تھے تو کیا کہتے تھے, ذرا کہہ دیجئے آج بھی. ٹائم فار اے بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک کے دوران میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب میں ملک اسحاق لشکر جنگبی کی اور جو حکمران جماعت ہے ان کے درمیان جو خفیہ ملاقاتیں خفیہ لوگوں کے تھرو ہو رہی تھی, تو اس وقت ملک اسحاق جیل میں تھے, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں پرزیوم کرنے کی آپ اجازت دیں گے کہ اس وقت مشتاق سکھیرا صاحب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. ان کے علم میں تو یہ بات ہوگی نا کہ وہ کہاں سے کدھر نکل رہے ہیں. نہیں, یہ جو دو حکمران جماعتوں کے خفیہ رابطے ہو رہے تھے اپنی جان بخشی کے لیے, یہ لوگ کر رہے تھے کہ یہ کوئی تحفظات تھے شریف برادران کے جو مانگا جا رہا تھا ان سے, تو میرا خیال ہے کہ میرے خیال میں ان کو اس چیز کا علم ہوگا. لیکن ستار خان, مشتاق سکھیرا صاحب کو ابھی بھی ایک دلیر پولیس آفیسر کے طور پہ جانا جاتا ہے. میں ایک آپ کو بات بتا دوں, یہاں پر تو میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں, اور ان کو بلوچستان میں بھی جب پوسٹ کیا گیا تو انہی وجوہات کی بنا پر کیا گیا. میں آپ سے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت کچھ ذرا زیادہ حیرانگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس طرح کے دلیر, اس طرح کے انٹیگریٹی والے, اس طرح کے وہ آفیسر جن کی آپ مثال دے رہے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے مثال دے رہے ہیں, اور اس مثال دینے کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں, جب اس طرح کے سربراہ, جب کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ جب وہ چینی کے نرخوں کے اوپر چلے جاتے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی رپورٹیں بھیجنی شروع کرتے ہیں, تو عجیب سا نہیں لگتا؟ اب یہ کوئی اور پولیس افسر ہوتے نا جن کے بارے میں ہم مثالی طور پہ بات نہ کر رہے ہوتے تو بڑا عجیب سا لگتا. انٹیگریٹی, دلیر اور نڈر, اس سے انٹیلیجنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے بات کریں اگین. لاؤ ہاتھ میں لاؤ یار,
بات آپ نے ضمیر کے اس کا انٹیلیجنس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، بالکل ٹھیک بات، دلیر ہونا نہ ڈر ہونا تو ایک اور چیز ہے، دیکھیں جی یہ صفتیں کچھ اور ہیں، انٹیلیجنس بالکل اور ایک خاص طرح کی نگاہ رکھنا، بالکل، اور ایک خاص طرح کا یہ کیا ہوتا ہے وہ رکھنا، وہ ایک اور چیز دیکھیں بالکل، اور ضرورت سے زیادہ دلیر بننا بے وقوفی بھی ہوتی ہے، اگر آپ کو مطلب بزرگ یہ کہتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ دلیر بننا بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو مجھے باتوں میں نے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ ایک زمانہ جو پہلا دور تھا خادم اعلیٰ کا، ابھی وہ خادم اعلیٰ نہیں بنے تھے، ابھی چیف منسٹر پنجاب بنے، پہلا دور، پہلا فرسٹ ایور، یہ تو ان کا 3rd ٹینیور چل رہا ہے نا، پہلا جو دور تھا اس میں خادم اعلیٰ کو ضرورت تھی کوئی گڈ گورننس کا، ان کو تھا گڈ گورننس، اچھے لوگوں کی تلاش تھی، تو ایک اچھا بندہ انہیں مل گیا، انہوں نے اس اچھے بندے کو اچھا سمجھ کے جو پروونشل انٹیلیجنس عام ہوتی ہے اسپیشل برانچ، ان کا سربراہ لگا دیا۔ وہ سربراہ لگے تھے، 1 مہینے بعد انہوں نے کہا چیف منسٹر پنجاب سے، میاں شہباز شریف سے، کہ جناب اس وقت ایک شخص، ایک مذہبی رہنما جو ایک فرقہ واریت کی جماعت کو لیڈ کرتا تھا، وہ زیر حراست تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر ان کو ہم چھوڑ دیں، میری ان سے بات ہوگی، میری ان سے ڈیل ہو چکی ہے، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو فرقہ واریت پہ یہ ہماری مدد کریں گے، پورا تعاون ہمیں حاصل ہوگا۔ تو جب شہباز شریف صاحب نے کہا چھوڑ دیں، تو دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس میں آئی بی بھی آتی ہے، اس وقت سی اے ڈی بھی آتی ہے، آئی ایس ای بھی آتی ہے، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کریں، لیکن شہباز شریف صاحب چونکہ ان سے بہت متاثر ہوئے تھے، متاثرین میں ان کے تھے، تو ان کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا انڈرسٹینڈنگ ہے نا فرقہ واریت پہ قابو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ مہینے بعد کیا ہوا؟ مہینے بعد وہی مذہبی رہنماؤں کے جلسوں میں نا ایک خاص فرقہ کے لوگوں کے بارے میں کافر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، جنگ میں وہ جلسہ اب دیکھیں کہ ایک وہی مذہبی رہنما اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے مارے بھی گئے، اور دیکھیں یہ کیا تھا کہ کس طرح کے فیصلے تھے کہ اگر اس طرح کے پیسے کہ باقی جو انٹیلیجنس آرمز تھی وہ منع کر رہی تھی کہ جناب یہ نہ کریں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، چونکہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، انہوں نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے۔ تو اس میں لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا، غلطیاں تو ہو جاتی ہوتی ہیں نا، اب پرانی غلطیاں دہراتے ہوئے ہم بھی عجیب سے لگ رہے ہوں گے، پرانی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے خاص فرقہ واریت اپنے پورے جنون میں آ گئی، اب وہ خود بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اپنا رخ چینج کریں، اپنی سمت چینج کریں گفتگو کی، تو اس پہ نہ چلیں، ضمیر یہ بتائیں کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا، طالبان کے ساتھ مذاکرات میں انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا، پہلے دن سے کہا تھا میرے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ میرے پاس میری صوابدید پہ کوئی چیز ہے، نہ میری مرضی پہ یہ چیز ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب اپنی حکومت اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں اس پہ مجھ پہ اعتماد انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ مذاکرات کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے بھی تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیں پہلے تو ستار خان جو آپ نے بات کی نا کہ ڈس ایسوسیٹ کر لیا، اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ پہلے ایسوسیٹ ہو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سمیع الحق صاحب اپنی طرف سے ایسوسیٹ زبردستی ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ٹی وی نے دکھایا۔ ستار خان ایک منٹ میں دیکھیں، میری بات سنیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ ایک ٹائم پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی، جب پچھلی بات آپ کرتے آپ نہ کیا کریں، میں کرتا ہوں، چلے جائیں نا، کچھ مہینہ پہلے چلے جائیں، چند مہینے تک جا سکتے ہیں، سالوں پہ نہیں جا سکتے۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کلیم کیا کہ جی ہم بات کر رہے ہیں، ایک وقت پہ یہ بھی بات سامنے آئی کہ شاید حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ میڈیٹ کریں بٹوین طالبان اینڈ دا گورنمنٹ، آئی تھی نا یہ بات؟ میں کچھ آئی تھی بالکل، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے حکومتی جو عہدیدار ہیں، لیکن اس کے بعد بات کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو وہ وزارت لے کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے مولانا سمیع الحق پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ جب نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اسی چکر میں کہ جناب میں مذاکرات میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مجھے 2-3 وزارتیں دے دیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کو وزارتیں بھی مل گئیں اور وہ اس کے بعد وزارتیں مل گئی، دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو JUI کو وزارتیں ملی، اس سے پہلے آپ نے وہ تو بہت عرصے سے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے حکومت میں شامل ہونا ہے، لیکن آپ نے ذکر کیا کہ یہ امن مذاکرات، طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں وزارتیں بھی مل گئی۔ دیکھیں بہت کچھ ملتا ہے، مولانا سمیع الحق کیا خالی ہاتھ جا رہے تھے؟ مولانا سمیع الحق تو کہ وہ وزارت تو ہے ہی نہیں مولانا سمیع الحق کے پاس، نہیں ہے، لیکن اور بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ ہے، نظر نہ آنے والی چیزوں کی بات نہ کریں آپ، انویزیبل کی بات نہ، مجھے انویزیبل کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان اگر کچھ لے رہے مطلب دینے کے لیے تیار تھے حکومت کو طالبان اور گورنمنٹ کے مذاکرات کے حوالے سے، تو مولانا سمیع الحق اگر تیار تھے تو ان کا کیا انٹرسٹ؟ بھئی ان کی وزارتیں کہاں ہیں؟ ان کی وزارت تو کوئی ہے نہیں، یہ وزارت تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں نا، بے لوس آ رہے تھے تو پھر بے لوس ہو کے کرتے نا، کیوں کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ ضمیر حیدر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے بارے میں بھی بیہائنڈ دی سین کو ڈیل ہوگی، وزارتیں مل گئی؟
اب ہم آفتاب مومن صاحب ہیں, سینئر صحافی ہے, فاٹا پہ ان کی نظر ہے. آفتاب مومن صاحب, آپ یہ بتائیے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے ڈس ایسوسیٹ ہونے کے بعد طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کیا شکل بنتی جا رہی ہے, اور جبکہ پنجاب حکومت نے بھی ایک جو واقعہ ہوا ہے راولپنڈی میں, اس میں جو ملزم نامزد کیا ہے وہ ملا فضل اللہ اور شاہد اللہ شاہد کو کیا ہے, تو جب ایک تحریک طالبان کے جو امیر ہے, جن کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں وہ حلقے, جب آپ نے ان کو ایک ایف آئی آر میں نامزد کر دیا ملزم, تو نامزد ہوئے ملزم کے ساتھ مذاکرات کی کیا شکل ہے؟ مطلب مذاکرات تو اب بیتی کہانی ہوگی, اب تو گزشتہ سے پیوستہ ہو گئی. جی دراصل ایسا ہے کہ گزشتہ دنوں جب یہ خبر سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام جو سمیع الحق گروپ ہے اس کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو یہ ٹاسک دے دی کہ طالبان سے جو مذاکراتی پروسیس ہوں گے آپ اس میں حصہ لیں گے, یعنی آپ اس کے سربراہ ہوں گے اور آپ اس سارا معاملہ ڈیل کریں گے. لیکن گزشتہ دنوں جب سے یہ آرے بازار یا بنوں میں جو واقعات پیش آئے اور تحریک طالبان نے ان کی ذمہ داری قبول کر دی, تو اس کے بعد جو وہاں جا کر فوج نے جو شمالی وزان کے علاقے ہیں وہاں پر ریڈ کیا اور وہاں پر ایک کارروائی کی جسے آپریشن کا نام دیا گیا ہے. البتہ اسے آپریشن ہم نہیں کہہ سکتے, یہ بس وہ ایک عارضی کارروائی تھی جی. اور جب سے بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے تو اس طرح کے رد عمل فوج بھی ظاہری بات ہے وہ تو ویسے چپ نہیں بیٹھے گی, وہ بھی اپنی کارروائی ہی کرے گی. جس کے بعد مولانا سمیع الحق نے جو اپنے ایک بیان جاری کیا اور اس میں کہا کہ میں نے حکومت نے مجھے تاج دیا تھا اور حکومت نے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہا تھا کہ آپ جا کر اس سے مذاکرات کا راستہ اپنائیں, مذاکرات کے لیے جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آگے سے شروع کرے. لیکن جب سے ہی شمالی وزیرستان کے علاقے میں جو کارروائی کی گئی, میں تو لہٰذا میں اس کی وجہ سے جو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور میں اب مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں رہوں گا. ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بلیم لگایا کہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے بار بار بلایا اور میں نے بار بار اسے کہا کہ آگے کیا کرنا ہے, آپ لوگ جو فوجی طاقت ہیں نہ آزمائیں, اور وہ اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کوئی مثبت جواب نہیں ہے تو میں آج سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آفتاب میمن صاحب, آپ کی بات ہم نے سنی, ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. بریک جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے. لیتے ہیں بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ضمیر حیدر صاحب, ابھی ہم آفتاب مومن صاحب سے بات کر رہے ہیں, سینئر صحافی ہیں, فاٹا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر ہے. ہم تو دور سے نظر رکھتے ہیں نا, دور سے, یہ قریب ہیں. تو یہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مولانا سمیع الحق کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بات ہوئی تھی, پوری سب کے سامنے اسکرین پہ آئی تھی بات, یا وہ دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی. اور یہ بھی میں بات اس لیے جانتا ہوں کہ میری سمیع الحق کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا اور وہ ان کی جو شکایات ہیں اپنے, آپ کہتے ہیں نا بے لوس, آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, بے لوس ہونا ضرورت ہے اس وقت پہ, لیکن بے لوس کے علاوہ جو بات ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں, اگر آپ یہاں تک مجھے کہتے ہیں کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر لیں, ایون دین میرے پاس کوئی تو مینڈیٹ ہونا چاہیے نا, میرے پاس میری صوابدید پہ بھی کوئی ہونا چاہیے. اگر آپ مجھے میرا انتخاب کرتے ہیں کہ اب آپ کو کیا چاہیے, چلیں مجھے ذرا ایکسپلین کریں مینڈیٹ میں مجھے یہ آپ کو ایک لاجسٹکس فراہم کیے جائیں, نہیں لاجسٹک آپ کو کیراوان بنا کے بھجوایا جائے, نہ لاجسٹک کی بات ہے, نہ کسی جہاز کے ٹکٹ کی بات ہے, نہ کوئی ریٹرن ٹکٹ کی بات ہے, نہ کوئی لاجسٹک کی بات ہے, نہ کسی ہوٹل میں اسٹے کی بات. یہ بات میں نہیں کر رہا. یہ ایک کامن سینس ہے کہ جب آپ میرا انتخاب کرتے ہیں یا میں آپ کا انتخاب کرتا ہوں کہ چلیں جی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے شاگرد رہیں, ان کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, تو آپ تو مجھے یہ کہیں گے کہ جناب میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں. سیدھی سی بات ہے, آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. آپ مجھے پوچھیں گے کہ حکومت پاکستان سے آپ پوچھیں گے کہ جناب آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, آپ کہاں تک لچک دکھا سکتے ہیں, آپ کہاں تک روم دے سکتے ہیں, تاکہ جب میری بات ہو ان سے تو مجھے ڈاکیا تو نہ بنائیں کہ میں ایک بات آپ کی طرف سے لے کے. یہ باتیں تو پہلی ملاقات میں کچھ نہ کچھ طے ہوئی ہوں گی, لیکن اس کے بعد جب آپ اپنے طالب علموں کی بات کر رہے ہیں تو آپ طالب علم کو بولیں گے او بھائی میں تمہارا استاد ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اور تم اپنے سارے جتنی بھی آؤٹ فٹس ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, ان میں یہ بات کرو کہ یہ جو ہے اس وقت ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف بات ہے. اب جب میں بے لوس کی بات کرتا ہوں نا, دیکھیں نواز شریف صاحب نے تو ایک جلسے میں بہت سارے نام لے دیے تھے, عمران خان کا بھی نام لے دیا تھا,
منور حسن صاحب کا بھی نام لے دیا. اب آپ کیا بات کر رہے ہیں, پتا آپ کو کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اب عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس فوج ہوتی. بھئی فوج ہوتی کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس ایک پورا گرانے کی بات کرتے ہیں. نہیں, تمہارے پاس پورا ایک صوبہ ہے, تم جا کے اپنے اس صوبے میں ڈرون گرانے کی بات کرتے ہیں, استعمال کرو اور جا کے بات کرو, بے لوس ہو کر بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ جی میرے ساتھ فوج ہوگی تو میں کروں گا؟ مولانا سمیع اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے حکومت کے اہلکار مجھ سے رابطے میں رہیں, میں آپ سے پھر بات کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں حکومت جب چار لوگوں کے نام لے رہی ہے, مولانا فضل الرحمان کا نام لے رہی ہے, مولانا سمیع اللہ کا نام لے رہی ہے, عمران خان کا نام لے رہی ہے, سید منور حسن کا نام لے رہی ہے, تو حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ میسج کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے حکومت کو کمزور نہ سمجھیں. نہ دیکھیں میری بات, نہیں کمزوری کی بات نہیں میں کر رہا. کمزوری کی بات نہیں ہے کہ حکومت نہیں کرنا. ضمیر صاحب میں کمزوری کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں وزڈم کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے, حکمران جو ہیں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کا ذاتی کوئی نہیں ایسا ہے کہ جس کے تھرو یہ بات ہو سکے, کوئی میسنجر ہو, کوئی پیغام رسان ہو. دیکھیں اب پھر آپ 96-97 میں جا رہے ہیں کہ وہاں سے پیغام. میں جا سکتا ہوں, آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, نہیں لیکن دیکھیں ذاتی یقیناً ان کی وہ کوششیں بھی ہوں گی, کیونکہ یہ اس طرح کی ڈسٹربنس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جب حکومت میں آئے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملات جہاں سے ہم الیکشن میں آئے ہیں اس کے بعد شاید یہ اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, دہشت گردی کی اتنی واقعات نہیں ہوں گے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے ضمیر حیدر صاحب, جب حکومت میں آتے ہیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کا سافٹ کارنر ہوتا ہے تحریک طالبان کے ساتھ بھی اور جہادی تنظیموں کے ساتھ بھی. جب آپ حکمران بنتے ہیں, ضمیر اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پروپورٹنگ کرتے اتنا عرصہ ہو گیا, جب آپ حکمران بنتے ہیں تو آپ کی مسلطیں بھی تو آ جاتی ہیں نا. ان مسلطوں کا تحریک طالبان کو پتہ چل گیا. ستار خان میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سافٹ کارنر ہے, اور اگر نواز شریف ابھی آتا ہے چند روز میں, بہت جلد جب قوم سے خطاب کریں گے وہ ایک دفعہ پھر ان کو کہیں گے کہ خدا را میز پر آ کے بات کرو, ہتھیار پھینک کر ہم سے بات کرو. وہ پھر ایک دفعہ کہیں گے کیونکہ سافٹ کارنر ہے, کوئی نہیں مارنا چاہتا ان پہ. آفتاب مومن سے بات کرنا چاہیں گے دوبارہ, دونوں بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپریشنز کے معاملے میں بھی ایک آپس کی بات ہے. اب کیا ہمیں انڈیکیشن کیا مل رہی ہے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کیا محسوس کر رہے ہیں, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, بٹوین دی لائن ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمیں انڈیکیشنز کیا مل رہی ہیں؟ ہمیں انڈیکیشن ایسے مل رہی ہیں کہ آپریشن انیویٹیبل ہو چکا ہوا ہے, آپریشن ہونا ہے, بہت بڑا آپریشن, ٹارگیٹڈ سرجیکل, بڑا سرجیکل نہیں, لیکن بڑا نہیں ہوگا. لیکن میری جو بات ہے نا, میری یہ بات ہے کہ وہ تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے, اربن ایریاز میں پھیلے ہوئے, آپ مجھے بتائیں کہاں پہ آپ یہ آپریشن. میری بات سنیں, آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپریشنز کی بات کی جاتی ہے, لیکن آپریشن جس کو آپریشن کہتے ہیں, میرے خیال میں آپریشن تو ٹکڑوں میں ہو رہا ہے. تو ٹکڑوں میں ہی کرنا پڑے گا. اچھا آپ کہتے ہیں ٹکڑوں میں کرنا پڑے گا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپریشن. اچھا میرا سب بات وہیں پہ رک گئی تھی کہ آپریشن بہت بڑا لگتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے آپریشن میں سیاسی قیادت پورے اس زور کے ساتھ آئے گی؟ دیکھیں یہ زور جو ہے نا, یہ سیاسی قیادت کا کسی اور کی طاقت کے ساتھ ہوگا, آپ کو بھی معلوم ہے, پوری حمایت. ہاں پوری حمایت میں ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نکو نک ہو گئے, بس مطلب بات یہ ہے کہ ابھی بھی آفتاب مومن کے ساتھ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آفتاب مومن صاحب آپ بتائیں, یہ ساری صورتحال کے بعد کیا میری بات مولانا سمیع الحق صاحب سے ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ کیا طالبان گفت و شنید پہ آ جائیں گے, تو انہوں نے کہا تھا, لفظ استعمال کیا تھا, میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ طالبان بھی تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی تھک گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, طالبان تھک گئے ہیں, تنگ آئے ہوئے ہیں, یا طالبان پھر ری گروپ